السلام علیکم، خوش آمدید۔ میرا نام گوہر ایوب ہے اور امید ہے کہ آپ جہاں کہیں ہوں گے صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ شادی کے بعد سب سے پہلے جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ آتی ہے ہمارے ذہن میں وہ اولاد آتی ہے کہ بس جلدی سے اولاد ہو جائے اور ہمارا سلسلہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے، گھر کمپلیٹ ہو جائے۔ لیکن آپ میں سے جو والدین ہیں ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ نے لاسٹ ٹائم کب کوئی سیشن اٹینڈ کیا تھا تاکہ آپ ایک بہتر پیرنٹنگ کر سکیں، اپنی اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے آپ نے کتنا میٹیریل سیکھا ہے، کتنے آپ قرآن اور احادیث سے آپ نے مدد لی ہے کہ کیسے اپنے بچوں کی ہم نے تعلیم و تربیت کرنی ہے، یا یہ سوال کیا جائے کہ کتنے آپ سائنس کو انوالو کیا ہے آپ نے یا اس کے سیشنز لیے ہیں، اسے لرن کیا ہے کہ اچھے والدین بننے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں۔ میں کیونکہ عرصہ 7-8 سال سے ہوم سکولنگ پروجیکٹ پر کام کر رہا ہوں، ریسرچ بیسڈ کام کر رہا ہوں، تو اس میں بہت ساری ایسی باتیں مجھے سیکھنے کو ملی، سمجھنے کو ملی، جنہوں نے مجھے بہت چونکا دیا، حیران کیا۔ اور جب میں اپنی مختلف گیدرنگ میں جاتا ہوں، لوگوں کو آبزرو کرتا ہوں، بچوں کو آبزرو کرتا ہوں، تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہماری اولاد ہے اسے لے کر ہم جتنے زیادہ پریشان ہیں تو سوائے پریشانی ہونے کے اور دوسروں کو پریشان کرنے کے اور کچھ نہیں کرتے۔ ہم ایسا کچھ سیکھتے ہی نہیں، ایسا کچھ وقت ہی نہیں نکالتے اپنے لیے کہ ہمارا جو کل ہے وہ آج سے بہتر ہو سکے، ہم اپنے بچوں کے لیے ایک بہترین والد یا والدہ یا دونوں بن سکیں۔ تو موسٹلی جو اسٹڈی ہے وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ جو اولاد ہے 10 سال کی عمر تک اس کے جو ماں باپ ہیں وہ اس کے ہیرو ہوتے ہیں، وہ انہیں اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے۔ تو اس کے بعد جب وہ دنیا سے انٹریکٹ کرتا ہے، دنیا کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، دنیا کو آبزرو کرتا ہے، سمجھنے لگتا ہے، تو پھر وہ مختلف قسم کے فیصلے لیتا ہے، دیکھتا ہے، تو پھر وہ انفلوئنس ہونے لگتا ہے باہر کے لوگوں سے۔ ظاہر سی بات ہے جہاں وہ اٹھے بیٹھے گا وہ ماحول اس پر اثر انداز ہوگا، تو ہم پھر پریشان ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ بچے ہماری بات نہیں سنتے، بچے ہماری بات نہیں مانتے، بچے بہت زیادہ مس بیہیو کرتے ہیں، ان کی پرسنالٹی اچھی نہیں ہے، یہ زندگی میں کیا کریں گے۔ ایسے لاتعداد سوال ہیں جو ہمیں پریشان رکھتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں۔ تو ہمیں پہلے تو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ ہم پیرنٹس بننے کے لیے کتنے تیار ہیں، ہم نے کتنی تیاری کی ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہماری اولاد ہے، سب سے زیادہ قیمتی چیز ہمارے بچے ہیں، تو ان کے لیے ہم کتنا وقت نکالتے ہیں ان کو ایک ویل بینگ بنانے کے لیے، ایموشنلی بھی اور فزیکلی بھی۔ تو ہم سائنٹیفک سٹڈیز کو، ریسرچرز کو کتنا اسٹڈی کرتے ہیں یا ریسرچز کو کتنا ہم اپنے استعمال میں لے کر آتے ہیں تاکہ ہم اچھے والدین بن سکیں، خوبصورت کے ساتھ ساتھ خوبصیرت والدین بن سکیں، تاکہ ہمارے بچے ایک اچھے انسان، اچھی شخصیت کے حامل ہوں۔ تو ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں مطلب بیک کے جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ بہت ساری ویڈیوز ہیں جو ہم نے اس سے پہلے بھی ڈسکس کی ہیں، لیکن ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ ہم ایک ایسا فیملی سرکل کیسے بنا سکتے ہیں جس میں ہماری بانڈ بچے کے ساتھ اتنی اسٹرانگ ہو، اتنی اچھی ہو کہ اس بچے کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں، نہ صرف طبعی ضرورتیں، بائیولوجیکل نیڈز، بلکہ اس کی جو مطلب فزیکل نیڈز کے علاوہ اس کی ایموشنل نیڈز وہ کس طرح سے پوری ہوں کہ وہ ایک اچھا اور باوقار شخصیت کا حامل ہو۔ تو
ہم تھوڑی سی جو سائنس ریسرچ ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا، جو مختلف، کیونکہ میرا ایک پروجیکٹ ہے ہوم سکولنگ کا، تو اس میں جو چیزیں میرے سامنے آئیں اور میں نے انہیں اپلائی کیا، اور اس کے مجھے جب اچھے ریزلٹس ملے اور اپنی فیملی ممبرس کو جب میں نے وہ شیئر کیا، انہوں نے بھی اپلائی کی، انہیں بھی اچھے ریزلٹس ملے، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا چلوں تاکہ آپ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. اور یہ تقریباً آن گوئنگ سیریز ہوگی ہماری انشاءاللہ، کہ جس میں ہم بات کریں گے، سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم نہ صرف اپنے بچے بلکہ جو ہماری فیملی ہے یعنی میاں بیوی ہیں وہ اپنے ریلیشن کیسے اچھے بنا سکتے ہیں، یا ہم اپنی جو فیملی ممبرز ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ ہم اپنی ریلیشنز کو کیسے اسٹرانگ بنا سکتے ہیں، اچھا بنا سکتے ہیں. اور ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہیپینس کی، کہ ہمارے جو ذہن ہے وہ جب FMRI جب مختلف ریسرچرز نے کیا تو اس کے اندر یہ چیزیں جو ریکارڈنگ کی انہوں نے، فلمنگ کی، اس کے اندر جو چیزیں انہیں سمجھ میں آئیں وہ یہ تھیں کہ ہماری جو ہیپینس ہے اور سیڈنس ہے، شارٹ ٹائم ہوگی اور لانگ ٹائم ہوگی، وہ 3 قسم کے کیمیکل پر بیس کرتی ہے. ڈوپامائن، ٹھیک ہے، آکسی ٹاکسن اور کورٹیسول. تو یہ وہ کی کیمیکلز ہیں جو ہمارے برین کے اندر ہماری سیڈنس کے اور ہیپینس کے رسپانسیبل ہیں، یعنی کہ انہی کی وجہ سے ہم خوش ہوتے ہیں شارٹ ٹرم میں، لانگ ٹرم میں. اور ان میں سے ایک ایسا ہے جو ہمیں سیڈنس کے وقت ہمارے دماغ پیدا کرتا ہے، ریلیز کرتا ہے. تو ہم اس کے اوپر بات کریں گے. تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں ڈوپامین کی طرف. تو آپ سوچئے کہ وہ کیا چیز ہے جو آپ کو ایک دم سے خوشی دیتی ہے، پلیجر دیتی ہے. تو یقیناً آپ کا جو شوق ہے، سوشل میڈیا پوسٹ کو لے لیجئے جو آپ کوئی پسند کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اور آپ فوراً سے خوش ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے آپ نے کوئی بائک لے لی، گاڑی لے لی، اس سے آپ کو خوشی ملے گی. آپ اپنے پسندیدہ فوڈ کھاتے ہیں تو آپ کو خوشی ملتی ہے. ہم اس شارٹ ٹرم کیمیکل کو، جو شارٹ ٹرم ہیپینس پیدا کرتا ہے کیمیکل پہ، بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کریں کہ فوراً سے خوش ہو جائیں. تو یہ شارٹ ٹرم ہیپینس پیدا کرنے والا کیمیکل ہے، اور اس کی ایڈکشن آپ کو بجائے خوش کرنے کے آپ کو مزید پریشان کر دیتی ہے. اگر آپ اسے بار بار آپ کے دماغ میں یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر آپ کی پرسنالٹی ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ پل میں خوش ہوں گے اور پل میں اداس ہو جائیں گے. یوں سمجھیں کہ ایپل ہے نا، آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، لذیذ لگتا ہے، لیکن آپ اگر اسے اپنی ٹوٹلی آپ جو میل ہے، جو کھانا ہے، اسے ایپل کو ہی یعنی سیب کو ہی استعمال کرتے رہیں گے تو آپ کو وہ پہلا سیب کھانے کے بعد تو خوشی ملے گی، لیکن دوسرے سیب اور تیسرے اور چوتھے اور پانچویں میں آپ کو وہ خوشی نہیں ملے گی. اور مزید اگر آپ پورا دن اور 2-3 دن 4 دن صرف سیب ہی کھاتے رہیں گے تو بجائے خوشی ملنے کے آپ کو وہ غم ملنا شروع ہو جائے گا، اداس ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کی ہیپینس ختم ہو جائے گی. تو جو ریسرچرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر کوئی بھی جو فوکس کریں گے ان چیزوں پر جو کہ عارضی ہیں، جو کہ شارٹ ٹرم میں آپ کو جو ہے ہیپینس دیتی ہیں، جیسے کہ مال و دولت ہے، جیسے کہ گاڑی ہے، بنگلہ ہے، گھر ہے، تو جتنی بھی یہ چیزیں آپ بائی کرتے ہیں تو ان کی جو ہیپینس ہے وہ چند منٹ، ایک دن کے اندر چند منٹ، آپ ایک گاڑی لے لیتے ہیں، چند منٹ آپ خوش ہوں گے، باقی ٹائم وہ کھڑی رہتی ہے، اور پھر آپ اسے اس طرح سے پلیجر آپ کو نہیں ملتا جو آپ نے شروع میں اسے پہلی بار ملنے پر آپ کو ملا تھا. تو یہ ڈوپامین کی وجہ سے جو کیمیکل آپ کے مائنڈ میں پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ ہیپینس پیدا ہوتی ہے، اور ہم مسلسل اس کے عادی ہوتے جاتے ہیں، اور بجائے ہمیں یہ خوش کرنے کے یہ بیک فائر ہے کہ ہمیں یہ اداس کر دیتا ہے. تو اس کیمیکل کو کیسے سمجھنا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں.